الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیا محسن کو عذاب دینا عقلاً ممکن ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں جو ماتریدیہ کا مذہب تھا، اشاعرہ کا تھا اور معتزلہ کا تھا، وہ ہم نے پڑھا تھا، اور راجح جو ہے وہ اشاعرہ کا اس بارے میں مذہب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی شے واجب نہیں ہے۔ اسی سے ہی متعلق یہ ایک اور مسئلہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ مسئلۃ ثواب المطیع بمحض فضل اللہ، کہ جو نیک کو ثواب دینا ہے یہ محض اللہ کے فضل سے ہے، لا ان ایجاب کا قول الفلسفی، فلسفی کے قول کی طرح نہیں ہے کہ اللہ سے یہ ایجاباً ہے، یعنی یہ اس کی ذات کا تقاضا ہے تو بغیر اس کے قصد اور ارادے کے اس سے یہ صادر ہوتا ہے، ولا ان وجوب کا قول المعتزلی، اور معتزلی کے قول کی طرح بھی نہیں ہے معاملہ کہ اللہ کے اوپر یہ واجب ہو، کیونکہ وہ اس کے نزدیک اصلاح للعباد کرنا اللہ پر لازم ہے، تو اسی اصلاح للعباد میں سے یہ بھی ہے کہ مطیع کو اللہ ثواب دے۔ وعذاب العاصی بمحض عدل لیس جورا ولا واجبا علیہ، اور نافرمان کو عذاب دینا یہ محض اللہ کا عدل ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے اور نہ ہی اللہ پر واجب ہے۔ قالت المعتزلۃ بوجوب تعذیب من مات مصرا علی المعصیۃ واصابۃ من مات علی الطاعۃ بحسب طاعتہ، تو معتزلہ کا مذہب اس معاملے میں یہ ہے کہ جس نے گناہ پر اصرار کرتے ہوئے مرا تو اس کو عذاب دینا اللہ پر واجب ہے، اور جو طاعت کے اوپر انتقال کر گیا تو اس کی طاعت کے مطابق اس کو جزا دینا اللہ پر واجب ہے۔ وقالو، تو انہوں نے دلیل کے طور پر یہ بات کہی کہ لا بد من المؤاخذۃ فی الکبیرۃ، کہ کبیرہ کا مواخذہ ہونا، پکڑ ہونا اس کی، یہ ضروری ہے۔ ومرتکب الصغائر فقط لا یجوز تعذیبہ، اور جس نے صرف صغیرہ کا ارتکاب کیا، کبیرہ کا کبھی ارتکاب نہیں کیا، تو اس کو عذاب دینا وہ کہتے ہیں کہ عقلاً یہ جائز نہیں ہے۔ وعندنا معاشر اہل سنت من الماتریدیۃ والاشاعرۃ لا یجب علی اللہ شیء فلذلک یجوز العفو عمن مات مصرا علی الکبائر بشفاعۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او دونہا بمحض فضل اللہ تعالی، کذا قال ابن الحمام فی المسایرۃ وشراحہ۔ اور ہمارے یعنی اہل سنت کے نزدیک ماتریدیاں ہوں یا شاعرہ ہوں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ پر کوئی شے بھی واجب نہیں ہے، نہ مطیع کو ثواب دینا نہ عاصی کو عذاب دینا۔ اسی وجہ سے جس کا کبیرہ پر اصرار کرتے ہوئے انتقال ہو جائے تو اس کو معاف کرنا عقلاً ہمارے نزدیک جائز ہے، اللہ کی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے ساتھ ہو یا اس کے علاوہ ہو، محض اللہ کے فضل سے۔ اسی طرح علامہ ابن حمام نے مسائرہ میں فرمایا، اور ان کے جو شارحین ہیں مسائرہ کے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ وَعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْقِبْلَةِ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، تو جان لو کہ اس مسئلے میں اہل قبلہ کا اختلاف ہے۔ اہل قبلہ سے مراد وہ جو ضروریات دین کا انکار نہیں ہے ان سے، اگرچہ گمراہ بددین ہیں، تو ملت میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کو بھی اہل قبلہ ہی کہا جاتا ہے۔ جب تک کوئی ضروریات دین کا انکار نہ کرے وہ اہل قبلہ ہی میں سے ہے۔ ہاں اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کر دے گا تو اب وہ اہل قبلہ نہیں کہلائے گا، جیسا کہ
قادیانیوں کا مسئلہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فقال بعضهم، تو بعض اہل قبلہ نے کہا کہ وعید مرتکب الکبیرۃ قطعی دائمی، ویقولون ان مات صاحب الکبیرۃ بلا توبۃ فحکمہ حکم الکفار، وہذا مذہب الخوارج والمعتزلۃ۔ تو پہلا قول تو یہ ہے کہ جو کبیرہ کا مرتکب ہے اس کی جو وعید ہے وہ قطعی ہے، یعنی لازمی طور پر اس کو یہ وعید ملے گی، اور دائمی ہے یعنی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب کبیرہ بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا حکم کفار والا ہی ہے، جس طرح کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو اسی طرح وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور یہ خوارج اور معتزلہ کا مذہب ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اما الخوارج فصرہ بکفرہ بل بعضهم بکفر مرتکب الصغیرۃ ایضا وقالوا کل ذنب شرک۔ تو جو خوارج ہیں تو انہوں نے تو اس مرتکب کبیرہ کے کفر کی صراحت کی ہے، صراحتاً کہا کہ وہ کافر ہے، بلکہ جو ان کے بعض خوارج ہیں انہوں نے تو صغیرہ گناہ کے اوپر بھی کفر کا جو ہے وہ قول کر دیا کہ یہ بھی کفر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ شرک ہے۔ والمعتزلۃ وإن قالوا هو في منزلة بين المنزلتين لكن لما خرج من الإيمان فحكمه حكم الكفار عندهم من منع صلاة الجنازة ودفنه في مقابر المسلمين والاستغفار لهم لأنها بالإيمان مشروط ومربوط فإذا فات الشرط فات المشروط۔ تو معتزلہ نے یہ کہا، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرتکب کبیرہ جو ہے دو منزلوں کے مابین ایک منزل میں ہے، یعنی ایمان اور کفر کے مابین ہے، ایمان بھی نہیں ہے اور کفر کے درمیان ہے۔ تو اگرچہ انہوں نے کفر کی صراحت نہیں کی، لیکن جب ایمان سے خارج ہو گیا تو اس کا حکم انہوں نے وہ کفر والا ہی دیا ہے۔ تو میں نے ابتدا میں بھی یہ بات کہی تھی کہ منزلہ بین المنزلتین سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان، بلکہ مراد ایمان اور کفر کے درمیان ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو مرتکب کبیرہ ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اسی طرح وہ اس کی نماز جنازہ کو بھی منع کرتے ہیں، جس طرح کافر کی نماز جنازہ نہیں تو اسی طرح مرتکب کبیرہ کی جنازہ بھی وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ سارے جو افعال ہیں وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہیں اور اسی کے ساتھ مربوط ہیں، تو جب شرط فوت ہو جائے گی تو مشروط بھی فوت ہو جائے گا۔ وبعضهم قالوا، اور بعض نے یعنی اہل قبلہ کے بعض نے یہ کہا کہ وعیدہ قطعی منقطع لا یلیق بالعفو یعذب البتۃ لکنہ منقطع عذابہ ویدخل الجنۃ آخرا، وہذا مذہب بشر المریسی والخالدی وغیرہما من الجہال السفہاء۔ تو انہوں نے یہ کہا بعض نے کہ اس کی جو وعید ہے مرتکب کبیرہ کی وہ قطعی ہے، یعنی اس کو لازمی پہنچے گی وہ وعید، لیکن دائمی نہیں ہے، منقطع ہو جائے گی، تو اس کا یہ جرم جو ہے وہ معافی کے لائق نہیں ہے، اور اس کو عذاب بہرحال ملے گا، لیکن اس کا عذاب منقطع ہو جائے گا اور آخر میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ بشر مریسی اور خالدی کا مذہب ہے، اور ان کے علاوہ دیگر اور بھی جاہل بے وقوف جو ہیں ان کا یہ مذہب ہے۔ تیسرا قول، وقالت المرجیۃ لیس للفساق وعید اصلا، مرجیہ کہتے ہیں کہ فساق کے لیے کوئی وعید ہی نہیں ہے، یعنی جتنی وعیدیں وہ ساری کافروں کے لیے ہیں، جس کے پاس بس ایمان ہے تو باقی اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا۔ تو وَكُلُّ وَعِيدٍ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ لِلْكَافِرِ،
الذی یکون مع کفرہ الفسق وعید، کہ ہر وہ وعید جو کتاب اللہ اور سنت میں آئی ہے تو وہ کافر کے بارے میں ہے جس کے کفر کے ساتھ فسق بھی ہو. تو وہ جتنے بھی فسق کے بارے میں آئے ہیں تو وہ کفر کے ساتھ ہونے کے وجہ سے اس پر یہ وعیدیں ہیں. اور وقد صح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صنفان من امتی لیس لهم من الاسلام نصیب المرجیۃ والقدریۃ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. ایک مرجیہ ہیں اور دوسرے قدریہ ہیں. قدریہ کا پیچھے ذکر ہو گیا تھا جو تقدیر کے منکر ہیں، اور مرجیہ یہ فرقہ ہے کہ جو کہتا ہے بس ایمان کافی ہے، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی گمراہ بددین فرقہ ہے. اور آج کل کے جو ہمارے بعض قوال حضرات ہیں یا نعت خوان حضرات ہیں وہ اس انداز میں شفاعت کے عقیدے کو پیش کرتے ہیں کہ جس سے معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جرم جو ہے وہ نقصان نہیں دے گا. تو شفاعت کا عقیدہ برحق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وعیدیں ہیں وہ بھی برحق ہیں. تو انسان کو خوف اور رجا کے درمیان ہونا چاہیے، امید بھی ہو اللہ سے اور اس کی وعیدات کا ڈر بھی ہونا چاہیے. بالکل بے خوف ہو جانا کہ یہ وعیدیں ہمارے لیے ہے ہی نہیں، بس جنت کا ٹکٹ ہمیں مل گیا ہے اور بورڈنگ پاس ہے، بس جہاز کھڑا ہوا ہے اور بیٹھ کر ہم نے بس جنت میں لینڈ کر جانا ہے. تو یہ جو اس طرح کا نظریہ ہے اور اس انداز میں اس جو اللہ کی رحمت کی باتوں کو بیان کرنا ہے، یہ مرجیہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس سے احتراز کرنا بہت ضروری ہے. اللہ سے جو وعیدیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہی ہیں، اور اس کی جو رحمت کے جو حدیثیں ہیں یا آیات ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں. تو دونوں پر ہی ایمان رکھنا، دونوں پر ہی اپنے دل میں ان کو جگہ دینا، یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے. تو فرماتے ہیں والمذہب الصحیح الذی علیہ الصحابۃ والتابعون وہو مذہب اہل السنت، کہ جو مذہب صحیح ہے جس پر صحابہ ہیں اور تابعین ہیں، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے، کہ ان مرتکب الکبیرۃ وان مات بلا توبۃ قابل للعفو، کہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے اگرچہ وہ بغیر توبہ کے مر جائے وہ معافی کے قابل ہے. ومثل سائر المسلمین فی الاحکام، اور وہ دنیاوی جو احکامات ہیں مسلمانوں والے، تو یہ مرتکب کبیرہ بھی ان تمام احکام میں مسلمانوں ہی کی طرح ہیں. یعنی اس کے نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا اور اس کے لیے استغفار بھی ہوگا. اب اگرچہ بعض گناہ گاروں کے بارے میں کہ ان کے نماز جنازہ سے منع کیا گیا تو وہ اہل مروت کے لیے ہے، جو معاشرے کے با اثر لوگ ہیں، تو وہ زجر کے طور پر کہا گیا کہ جس طرح خودکشی کرنے والا ہے کہ اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ نہ پڑھی جائے. تو مراد یہ ہے کہ جو معاشرے کے معززین ہیں، جو معاشرے میں مؤثر لوگ ہیں، جن کی لوگوں کے درمیان اہمیت ہے، وہ لوگ اس کی جنازہ نہ پڑھیں، تاکہ دیگر لوگوں کو عبرت ہو کہ اگر ہم نے ایسا کام کیا تو ہم ان نیک لوگوں کی دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ ہے، لیکن بہرحال اصلاً جو ہے وہ ان کا جنازہ بہرحال پڑھا جائے گا. تو ولا بد من اعتقاد ان اللہ برحمتہ او بشفاعت الشافعین یعفو عن بعضهم، کہ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے بعض مرتکب کبیرہ کو معاف فرما دے گا، سب کو نہیں. کیونکہ آگے بات آ رہی ہے کہ جتنی بھی وعیدات آئی ہیں تو کچھ گناہ گاروں کو اس بارے میں سزا ہوگی. وَإِنْ عَذَّبَ بَعْضًا مِّنْهُمْ أَيْضًا، اگرچہ بعض جو ہیں ان میں سے ان کو سزا ملے گی. وَأَنَّ مَنْ عَذَّبَهُ مِنْهُمْ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ، اور جن کو عذاب دیا جائے گا ان مرتکب کبیرہ میں سے تو وہ ہمیشہ جہنم میں بہرحال نہیں رہیں گے. بل لا بد ان یخرج منها بشفاعت الشافعین او باستیعاب العذاب علی مقدار معصیتہ ویکون مآلہ الجنہ، اور
ضروری ہے کہ وہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے نکال لیے جائیں، یا اپنی معصیت کی مقدار کے مطابق عذاب کو پورا بھگتنے کے بعد۔ اعلیٰ حضرت نے نیچے حاشیے میں بیان کیا کہ اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورا عذاب نہیں دے گا، اور جو کریم ہے وہ کبھی پورا عذاب نہیں دیتا۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ذکر کیا کہ عرف بعدہ وأعرض عن بعد، کہ آپ نے کچھ بات تو بتا دی اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ تو فما ظنک باکرم الاکرمین، تو جو تمام کرم والوں میں کرم کرنے والا ہے تو اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اور پھر دلیل بھی پیش کی کہ یہ احادیث موجود ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ نکالے جائیں گے اور وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے جنت سے نکلیں گے، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے ہر اس شخص کو نکال لے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ تو یہ لوگ عتقاء اللہ کہلائیں گے، اللہ کے آزاد کردہ، جیسا کہ حدیثوں کا حوالہ دیا اعلیٰ حضرت نے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ عذاب پورا کر کے نکلیں تو پھر آزاد کرنا کیسے ہوا؟ یہ تو چھوڑنا ہوا، رہا کرنا ہوا۔ کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اسیر کو جب وہ اپنی مدت پوری کر لے اور وہ جیل خانے سے باہر نکلے تو کہا جاتا ہے اطلقا، چھوڑ دیا گیا، لا اعتقا، یہ نہیں کہا جاتا کہ آزاد کر دیا گیا۔ تو وہاں تو جب ان کے لیے نام عتقاء اللہ ہے، اللہ کے آزاد کردہ ہے، تو یہ لفظ ہی اس بات پہ تقاضا کر رہا ہے کہ ان کو ان کی سزا پورے ہونے سے پہلے ہی نکال لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں یہ ایک بحث ہے، گفتگو ہے تھوڑی سی، کہ یہ جو مرتکب کبیرہ ہے یہ چاہے عملاً ہو یا اعتقاداً ہو، کیونکہ کبیرہ کا ارتکاب جس طرح عملاً ہے اسی طرح اعتقاداً بھی ہے۔ تو جتنی بھی وہ بدعتیں جو ضروریات دین کا انکار نہیں ہے، گمراہی ہے، تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہے یا نہیں؟ تو ہمارے اہل سنت کی جتنی کتابیں ہیں انہوں نے صرف کفر کا استثناء کیا ہے، باقی کسی اور جرم کا استثناء نہیں کیا کہ اس کی معافی نہیں۔ تو اس لیے اس ضابطے میں، اس قاعدے میں یہ بدعتی بھی شامل ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بد مذہب ہیں، گمراہ ہیں، تو ان کا جہنم میں جانا لازم ہے۔ اور دلیل انہوں نے پیش کی وہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے کہ ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں ہے، کلہم فی النار۔ تو یہ کلہم فی النار سے انہوں نے یہ دلیل پکڑی کہ ان کا جہنم میں جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ حالانکہ جتنی بھی وعیدیں ہیں ان سب کے اوپر یہی بات کہی جا سکتی ہے۔ تو جس طرح ان کی تعویل کی جاتی ہے کہ اس سے لزوم وقوع ہونا اور ہے اور وجوب ہونا اور ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو اسی لیے اس عموم کے اندر یہاں پر بدعتی بھی شامل ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے اس بارے میں بات کی جو اپنے آپ کو علم الکلام کے ماہر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو جب میں یہ سوال کروں تو وہ ایک دم پریشان ہو جائیں کہ یہ، اور پھر ادھر ادھر کی بات کریں۔ تو میں نے کہا یہ اپنی کتابوں میں ہماری تو صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یا تو کسی ایک کتاب کے اندر بھی آپ عقیدے کی بیان بتا دیجئے کہ جہاں پر یہ استثناء کیا گیا ہو کہ نہیں جناب ان کا جہنم میں جانا ضروری ہے۔ یہ تو وہی بات ہو جائے گی جو بشر مریسی نے کہی ہے، وہ عمل کی بات کرتا ہے، ہم عقیدے کی بات کر دیں کہ جو فسق عملی ہے وہ اس کے لیے لزوم قرار دے رہا ہے اور ہم فسق اعتقادی کے لیے لزوم قرار دے دیں۔ تو حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ تو نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے یہاں پر یہ تنبیہ میں نے اس لیے کر دی ہے کہ بد مذہبوں کے اگرچہ دنیا کے معاملات سخت ہیں کہ ان کے ساتھ نہ سلام کیا جائے گا، نہ کلام کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھی جائے گی، نہ کھانے پینے کی دعوتیں ان کی قبول کی جائیں گی، اور جو حاکم ہے وہ اس کو ضرب کے ساتھ تادیب بھی کرے گا، اور لیکن باقی جتنے احکام ہیں
کہ وراثت منقطع نہیں ہے، قبرستان میں مسلمانوں کے دفن ہوگا، اور اسی طرح جو اہل ایمان ہیں، مروت والے لوگ ہیں، وہ ان کا جنازے نہ پڑھیں زجر کی وجہ سے، اور اسی طرح ان کی تعزیت بھی نہ کی جائے تاکہ دیگر بد مذہبوں کو یہ نہ ہو کہ ان کی بد مذہبی کو قبول کیا جا رہا ہے، اور ان میں جو بڑے ہیں، جو ان کے سرغنہ ہیں، ان کا حکم تو اور اس معاملے میں زیادہ سخت ہو جائے گا، اور اسی طرح جو اہل سنت کے بڑے ہیں تو عوام اہل سنت کے مقابلے میں ان کا حکم اور زیادہ سخت ہو جائے گا کہ اگر وہ کسی بد مذہب کی تعزیت کرتے ہیں یا کسی بد مذہب کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کریں کہ جس سے اس کی بد مذہبی کو درست سمجھا جائے، تو ان کے لیے حکم اور زیادہ سخت ناجائز ہو جائے گا۔ ایک عام مسلمان کا معاملہ جدا ہے، اور جو بڑا مرتبہ رکھے گا تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، تو ان کو انتہائی پھونک پھونک کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ان کے قول کو، ان کے عمل کو لوگ حجت بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس قول کو، اس عمل کو لوگ دلیل بنا کر ان بد مذہبوں کی طرف مائل ہوں اور ان کی بد مذہبی کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں۔ تو اس لیے جو اہل سنت کے بڑے لوگ ہیں ان کو اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کسی ضرورت شرعی کے تحت ان کو ان بد مذہبوں سے ملنا بھی پڑتا ہے، کوئی ملاقات بھی کرنی پڑتی ہے، تو وہ ایک معاملہ جدا ہے، لیکن مداہنت فی الدین نہیں ہونی چاہیے۔ دینی معاملے میں ان کی رعایت کرنا، ان کے بدعت کی رعایت کرنا، ان کے معاملات کی رعایت کرنا، یہ مداہنت فی الدین کہلائے گا۔ مدارات کہ ایک دنیا کا معاملہ ہونا، ایک اچھی طرح ملاقات کر لینا، اگر مجبوری کے تحت ملنا پڑ رہا ہے تو وہ مدارات کے اندر جاتا ہے۔ تو بعض لوگ مدارات کے نام پر مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ صلح کلی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس چیز سے بچنا ضروری ہے۔ تو افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک افراط تو یہ ہے کہ سارے بد مذہب جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک بالکل یہ سختی کا معاملہ چلا گیا، اور دوسرا یہ کہ بھائی بد مذہبی تو ہیں، کافر تھوڑی ہیں، یہ تو کافر کا معاملہ ہے۔ تو کافر کا معاملہ تو سخت ہے آخرت میں، لیکن دنیا میں بد مذہب کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے، تاکہ یہ اس کی بد مذہبی جو ہے وہ دوسرے کے ایمان کو خراب نہ کرے۔ تو قال العلامۃ النابلسی، علامہ نابلسی نے فرمایا، وظاہر ان کل نوع من انواع الکبائر لا بد من نفوذ الوعید فی طائفۃ من مرتکبیہ اقلها الواحد علی ما هو المختار من صدق الطائفۃ لغۃ بہ۔ تو علامہ نابلسی فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ انواع جتنی بھی کبیرہ کی اقسام ہیں ان میں سے ہر قسم میں، جیسے زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی کبائر شمار کیے گئے تو ہر کبیرہ کی ایک گروہ کے اندر وعید کا نفوذ جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے وقوع کا حکم دیا، خبر دی ہے اس کی۔ تو اور طائفہ کی جو عقل ہے وہ ایک ہے، اور یہی مختار قول ہے لغتاً کہ طائفہ ایک شخص کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ اگر ایک بندے کا بھی کہا جائے کہ وہ جہنم میں جائے گا تو مجھے خوف ہوگا وہ میں ہوں، کہیں میں نہ ہوں، اور اگر کہا جائے کہ سب جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو مجھے قوی امید ہوگی کہ وہ میں ہوں گا۔ تو یہ ایمان اس چیز کا نام ہے، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ وبالجملہ خلاصہ یہ نکلا ہے کہ کون جمیع المعاصی قابلۃ للعفو غیر الکفر، کہ تمام گناہ معافی کے قابل ہیں سوائے کفر کے۔ تو وہی میری بات کی دیکھو تائید ہے، صرف ایک کفر کا استثناء ہوتا ہے، الذی ہوا مذہب اہل سنت والجماعت، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے، ہوا منصوص الآیات القرآنیۃ کقولہ تعالی، اور یہی آیت قرآنیہ کا منصوص ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت نمبر 48، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے کو نہیں بخشے گا، اور اس سے جو کم ہے اس کو بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا۔
وغیر ذالکا، اور اس کے علاوہ جو دیگر آیت مبارکہ ہیں. وَأَيْضًا کتاب اللہ تعالیٰ بِكَوْنِهِ عفواً وغفوراً ورحیماً وکریماً مشحون، کہ اللہ کی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاف کر دینے والا ہونا، بخش دینے والا ہونا، رحم فرمانے والا ہونا، کرم فرمانے والا ہونا، یہ تو بھرا پڑا ہے. کتنی آیتوں میں اللہ کے لیے یہ اوصاف بیان فرمائے گئے. وفی الحدیث زاد علی حد التواتر ھذا المضمون، اور اسی طرح احادیث میں بھی تواتر کی حد سے بھی زائد جو ہے یہ مضمون بھرا پڑا ہے. وحمل المعتزلہ الآیہ علی الطائب باطل، اب ظاہر یہ آیتیں معتزلہ کے اوپر بھی پیش کی جاتی ہیں. تو اب معتزلہ نے ان کی تعویل کیا کی؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ جتنی بھی آیتیں جہاں مغفرت کی بات کی گئی ہے یہ تائب کے اوپر ہے، کہ جو توبہ کر لے گا تو اللہ معاف کر دے گا. تو ان کا یہ محمول کرنا باطل ہے، غلط ہے. کیوں؟ لأن الکفر مغفور عنہ بالتوبۃ، کیونکہ آیت میں دو کا حکم دیا گیا، ایک کو نہیں بخشے گا، ایک کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. تو اب کفر ایسا ہے کہ نہیں بخشا جائے گا، تو کفر کا نہ بخشا جانا جب ہی ہے جب توبہ نہ ہو. کیونکہ اگر کفر سے توبہ کر لے تو وہ بھی بخشا جائے گا. تو اس اعتبار سے دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، چاہے گناہ ہو چاہے کفر ہو، اگر توبہ ہے تو دونوں معاف ہو جائیں گے. بات ہو ہی اس کی رہی ہے جو بلا توبہ ہو. فما دونہ اولا، تو جب کفر توبہ سے بخشا جائے گا تو جو کفر سے کم ہے وہ تو بدرجہ اولا بخشا جائے گا. والآیت انما سیقت لبیان التفریقۃ بینہما، اور آیت تو لائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ دونوں میں فرق کو بیان کیا جائے. وذا فیما ذکرنا، اور یہ اسی میں ہے جو ہم نے بیان کیا. کذا قالو، جیسا کہ علماء نے فرمایا. تو اعلیٰ حضرت نے نیچے حاشیے میں یہاں بات کہی کہ کأنہ یشیر الی حصول التفریقۃ بقبول توبۃ الیاس من العاصی دون الکافر، کہ یہ جو قضا قالو کہا تو یہ اشارہ ہے اس طرف گویا کہ ان کا اپنا یہ پسندیدہ قول نہیں ہے، یہ دلیل ان کی پسندیدہ نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جناب کافر میں اور گناہ گار مسلمان میں فرق اس طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ جو گناہ گار ہے اس کی مرتے وقت توبہ قبول ہے جب وہ بالکل موت کے آثار دیکھ لے، لیکن کافر کا اس وقت ایمان قبول نہیں ہے. یا یہ کہ بأن العاصی اقرب للتوبۃ، کہ عاصی جو ہے وہ توبہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو گناہ جان رہا ہوتا ہے، اور کافر جو ہے وہ تو اپنے کفر کو غلط جانتا ہی نہیں. یہی مسئلہ بدعت کے اندر آتا ہے کہ بدعتی جو ہے وہ اپنی بدعت کو غلط جانتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس سے توبہ نہیں کرتا. لیکن جو عام فاسق ہوتا ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور مرنے سے پہلے وہ ان گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کی کوشش کرتا ہے، لیکن بدعت ہی نہیں کرتا، وہ تو اس کو درست جان کر اس پہ اور اڑا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے فسق اعتقادی جو ہے وہ فسق عملی کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے کہ یہ انسان کو توبہ سے محروم رکھتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے اور بدعت اس کے سامنے واضح کر دے. والحق، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ ان سیاق الآیت و احالت عفو ما دون الکفر علی محض المشیۃ ناطق قطعا بمذہب اہل سنت و بطلان زعم المعتزلہ، کہ حق یہ ہے کہ آیت کا جو سیاق ہے جس لیے آیت لائی گئی ہے کہ کفر کو علاوہ جو دیگر گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت پر پھیرے گئے ہیں، تو یہ قطعی طور پر مذہب اہل سنت ہی کے لیے ناطق ہے، اسی کی اعلان کر رہی ہے، اور جو معتزلہ کا مذہب ہے اس کے باطل ہونے کا اعلان کر رہی ہے. والنجدیۃ خالف اہل سنت ومالوا الی ما قال المریسی والخالدی بتثلیث القسمۃ فی کتاب التوحید واقتفاہ صاحب تقویۃ الایمان، فرماتے ہیں کہ جو نجدیہ ہیں وہابیہ ہیں تو انہوں نے اس مسئلے میں بھی اہل سنت کی مخالفت کی اور
جو مریسی اور خالدی کا قول پیچھے گزرا ہے وہ اس کی طرف مائل ہو گئے کہ جو ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب لکھی کتاب التوحید، تو اس میں اس نے لوگوں کی 3 اقسام بیان کی۔ پہلی وہ کہتا ہے کہ المشرک الکافر، جو مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے تو اس کی تو کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسری کہتا ہے المشرک المومن، مشرک بھی ہے اور مومن بھی ہے اس کے گمان کے مطابق، تو کہتا ہے کہ وہ عذاب کے بعد اس کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی عذاب لازمی ہوگا لیکن دائمی نہیں ہوگا، جس طرح مریسی نے بات کہی۔ اور تیسرا ہے مومن فاسق، تو اس کے اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے دے۔ تو اس طرح اس نے مومن مشرک ایک نئی قسم نکالی، اور اسی کی پیروی کی اسماعیل دہلوی قتیل بالا کوٹ نے تقویۃ الایمان میں، کیونکہ یہ جو تقویۃ الایمان کتاب ہے یہ اسی کتاب التوحید کا اردو میں ترجمہ ہے۔ جتنی اس میں خباثتیں ہیں وہ ساری خباثتیں اصل میں کتاب التوحید کے اندر موجود تھیں، اور وہاں سے اس نے لے کر جو ہندوستان تھا اس میں ان خباثتوں کو پھیلانے کا ذریعہ یہ تقویۃ الایمان بنی ہے۔ یہ لطیفہ ہے کہ خود اس نے اپنے ضعم میں تقویۃ الایمان لکھنا چاہا تھا تو اس کے قلم سے ایک نقطہ نہیں لگا قاف کا، تو وہ جب کتاب لوگوں کے سامنے آئی تو وہ تقویۃ الایمان تھی، تو واقعی اسم با مسمہ تھی کہ وہ ایمان کو تقویت دینے والی نہیں ہے بلکہ ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے۔ تو وہاں یہ کہتا ہے کہ الشرک لا یکون مغفورا، کہ شرک کی بخشش نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ الشِّرْكُ، اب شرک کی 2 قسمیں کرتا ہے پھر، کہ إِنْ كَانَ الشِّرْكُ مِنَ الدَّرْجَةِ الْقُصْوَى الَّذِي يَسِيرُ بِهِ الْإِنسَانُ كَافِرًا فَجَزَاؤُهُ خُلُودُ جَهَنَّمَ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فَمَا كَانَ جَزَاؤُهُ مُقَرَّرًا عِنْدَ اللَّهِ يَجِدُهُ، کہ اگر شرک انتہا درجے کا ہوا کہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی ہر شرک سے اس کے نزدیک کافر نہیں ہوتا، تو اس کی سزا تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اور اگر وہ انتہائی درجے سے کم کا ہے تو جو اس کی سزا اللہ کے نزدیک مقرر ہے وہ اس کو پائے گا۔ وباقی المعاصی، اور جو تیسری قسم بنائی وہ مومن فاسق والی، تو یہ اللہ کی رضا پہ ہے، ان شاء عفا و ان شاء جزا۔ تو بالکل وہی بات اس نے کہی جو ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید کے اندر کہی تھی۔ مسئلہ النجدات من الخوارج منعوا کفر مرتکب الکبیرۃ غیر مصر علیہا وحکموا بکفر من اصر علی المعصیۃ ولو کانت صغیرۃ والنجدیۃ اتبعوہم فی تکفیر المصر علی الکبیرۃ۔ تو کہتے ہیں خوارج کا بھی ایک گروہ ہے، ایک تو انہوں نے مریسی اور خالدی کی پیروی کی اس معاملے میں ان وہابیہ نے، اور دوسرا خوارج کا بھی ایک گروہ تھا جو نجدات کہلاتا ہے۔ یہ ایک بندہ تھا نجدہ بن عامر نخعی، جو حروری اور حنفی سے مراد یہ امام اعظم کے ماننے والا نہیں، یہ قبیلہ بنو حنیفہ ہے، اس سے منسوب کر کے۔ تو بعض لوگوں کو یہ خبر بھی لگ جاتا نا، لو جی حنفی بھی ایسے آ گئے۔ تو اس نجدات جو اس کے پیروکار ہیں، انہوں نے جو مرتکب کبیرہ ہے، جو اصرار نہیں کرتا اس کبیرہ پر، تو اس کے کفر کو منع کیا کہ یہ کافر نہیں ہے، لیکن جو معصیت پر اصرار کرے گا اس کو انہوں نے کافر قرار دیا، چاہے وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب نجدیوں نے بھی جو کبیرہ پر اصرار کرنے والے کو کافر قرار دیا، تو یہ بھی انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی ہے۔ اگلا مسئلہ لا خلاف فی عدم العفو عن الکفر، اس میں تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، اور معتزلہ کا بھی، اور خود خوارج کا بھی، اور خود وہابیہ کا بھی، کہ کفر کی معافی نہیں ہے۔ اس پہ تمام ملت کا اتفاق ہے۔ انما الخلاف فی دلیلہ، کیوں ہے
اس کی دلیل میں اختلاف ہے کہ کافر کو معافی کیوں نہیں ملے گی. کیا محال عقلی اس سے لازم آتا ہے یا محال شرعی لازم آتا ہے؟ تو فلا یجوز وقوعہ سمعا عندنا، تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ دلالت سمعہ کی جہت سے، یعنی جو دلیل نقلی آئی ہے اس کے اعتبار سے یہ منع ہے، یعنی یہ محال شرعی ہے، محال عقلی نہیں ہے، جیسے پیچھے ہماری گفتگو اس پر ہو چکی ہے. تو قال تعالی فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، سورہ مدثر آیت 48، کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو فائدہ نہ دے گی. ای لو شفاعوا، کہ اگر وہ شفاعت کریں تو بالفرض، لیکن لا یقع ذالک، لیکن ان کا شفاعت کرنا واقعی نہیں ہوگا. ای اتیانہم بالشفاعت، کیوں؟ لأنہ تعالی قال من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون اس کے نزدیک اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے گا؟ تو اللہ جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے گا اسی کے لیے شفاعت ہوگی. تو یہ کفار اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے شفاعت کی جا سکے. اچھا، ولا یجوز عقلا عند المعتزلہ، معتزلہ کے نزدیک یہ عقلا ممتنع ہے، یعنی محال عقلی ہے. کافر کو معافی ملنا یہ معتزلہ کے نزدیک محال عقلی ہے، اور وہی ان کی بات وجوب للاصلاح والی. علی ما زعموا ہم وصاحب العمدۃ من الحنفیۃ، تو اس گمان پہ جو انہوں نے اور احناف میں سے صاحب عمدہ جو ہیں علامہ نصفی ابو البرکات، انہوں نے جو گمان کیا بناء منہم علی ان العفو من الکفار مخالف للحکمت علی ما ظنوا، اس بنیاد پر کہ جو ان کا گمان ہوا کہ کافر کو معاف کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے، اور جو حکمت کے خلاف ہو وہ بے وقوفی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے وقوفی سے پاک ہے. قالو، تو انہوں نے دلیل کے طور پر یہ بات کہی کہ قضیۃ الحکمت التفرقۃ بین المسیء والمحسن، کہ حکمت کا فیصلہ یہ ہے کہ نیک اور بد میں فرق کیا جائے. وفی جواز العفو تسویۃ بینہما، اور اگر عقلاً ان کا معاف کرنا جائز مان لیا جائے تو اس سے تو دونوں کے درمیان تسویہ لازم آ جائے گی، برابری لازم آ جائے گی کہ نیک اور بد ایک ہو گئے. فیمتنع العفو عقلاً علیہ تعالی، تو اس لیے اللہ پر ان کو معاف کرنا یہ عقلاً ممتنع ہو گیا. فیجب العقاب ای وقوعہ منہ تعالی، تو اللہ کی طرف سے ان کو عذاب دینا لازم ہو گیا. لأنہ یثبت بترک العقاب نقص فی نظر العقل، کہ عقل کی نظر میں اگر عقاب کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے نقص ثابت ہو رہا ہے. لکونہ خلاف قضیۃ الحکمت، کیونکہ یہ تو حکمت کے فیصلے کے خلاف ہے. کذا فی المسائرۃ و متعلقاتہ، اسی طرح مسائرہ اور اس کی شروحات کے اندر یہ بات بطور دلیل جو ان معتزلہ نے اور جو صاحب عمدہ نے پیش کی تھی احناف میں سے علامہ ابو البرکات نصفی نے، وہ یہ ہے. ففی مختصر العقائد و اما ما قال جہم بن صفوان فنقول ذلك باطل، کہ جو جہمیہ نے بات کہی ہے اس معاملے میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے. فإن الملک للہ والناس عبیدہ وله ان يفعل بهم ما يريد، کہ بادشاہت سب اللہ کی ہے، سارے لوگ اس کے بندے ہیں، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو کرنا چاہے کرے. ولكن وعد ان لا يعذب احدا بغیر ذنب، لیکن اللہ نے خود یہ وعدہ فرما لیا ہے فضل اور کرم کے طور پر کہ وہ بغیر گناہ کے کسی کو عذاب نہیں دے گا. وَأَن لَا يُخَلِّدَ الْمُؤْمِنَ الْمُذْنِبَ فِي النَّارِ، اور گناہگار مومن کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھے گا. وَيَسْتَحِيلُ أَن يَخْلِفَ فِي مِعَادِهِ،
اور اللہ کا وعدے کے خلاف کرنا محال ہے کیونکہ وہ کذب کو لازم ہے اور اللہ تعالیٰ کذب سے پاک ہے۔ وَقَضَى وَعَدَ أَن يُعَذِّبَ الْمُؤْمِنَ الْمُذْنِبَ زَمَانًا وَالْكَافِرَ مُعَبِّدًا، اور اللہ نے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ گناہ گار مومن کو کچھ وقت کے لیے وہ عذاب دے گا اور کافر کو ہمیشہ کے لیے عذاب دے گا۔ وَلَكِنْ قَدْ يَعْفُو عَنِ الْمُؤْمِنِ الْمُذْنِبِ وَلَا يُعَذِّبَهُ، اور یہ بھی اس نے فرما دیا کہ کبھی وہ گناہ گار مومن کو معاف کر دے گا اور اسے بالکل عذاب نہیں دے گا۔ لِأَنَّهُ تَكَرُّمٌ وَتَفَضُّلٌ بِتَرْكِ الْوَعِيدِ، کیونکہ یہ وعید کو چھوڑ کر اللہ کا محض کرم اور فضل ہے۔ اما فی حق الکفار فلا یکون العفو وان کان تکرما وتفضلا، اور کفار کے حق میں اگرچہ تفضل اور تکرم عقلاً تو ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ عفو نہیں فرمائے گا، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ قال اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهُ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، کہ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن میرا قول حق ثابت ہو چکا ہے۔ تو اخبر انه لا يفعل مع الكفار الا بطریق العدل، تو اللہ نے یہ خبر دے دی ہے کہ کفار سے وہ عدل ہی کا معاملہ فرمائے گا۔ والخیالی وغیرہ من محشی شرح العقائد لسعدی قد بسط القول فی مذہب المعتزلۃ ای امتناع العفو عقلا و ذکر دلائلہم والجواب عنہا، تو فرماتے ہیں کہ جو خیالی ہیں اور دیگر شرح عقائد علامہ سعد الدین تفتازانی کی جو ہے اس کے جو محشی ہیں دیگر، تو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ معتزلہ کے مذہب کو بیان کیا، ان کے دلائل کو بھی ذکر کیا اور پھر ان کا رد بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ولما اشتبہ المقام على بعض الافہام من جهة عقلیت الحسن والقبح عند الماتریدیۃ كالمعتزلۃ ومذهبهما واحد فتخیلوا ان مذهبهما في الفروع ایضا واحد، تو کہتے ہیں یہ بعض فہموں پر یہ مقام مشتبہ ہو گیا اس اعتبار سے کہ حسن و قبح کا عقلی ہونا ماتریدیہ کے نزدیک ہے جیسا کہ معتزلہ کے نزدیک ہے، اگرچہ معنی میں تھوڑا بہت فرق ہے اور ان دونوں کا مذہب ایک ہے، تو ان لوگوں کو جن کو اشتباہ لگا انہوں نے یہ خیال کیا کہ فروع میں بھی دونوں کا مذہب ایک ہی ہے، تو فقالوا، تو انہوں نے یہ قول کیا بامتناع عفو الکفر من اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا کفر کو معاف کرنا یہ عقلاً محال ہے، ووجوب عقابہ علیہ تعالی عقلاً، اور ان کو عذاب دینا یہ اللہ پر عقلاً واجب ہے۔ وَلَمْ يَتَفَتَّنُوا أَنَّ الْمَاتُرِيدِيَّةَ وَإِنْ قَالُوا بِعَقْلِيَّةِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ لَكِنِ اتَّفَقُوا عَلَى نَفْيِ مَا بَنَتِ الْمُعْتَزِلَةُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ أُمُورٍ عَلَيْهِ تعالی، تو انہوں نے یہ نہ سوچا کہ جناب ماتریدیہ اگرچہ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں لیکن تمام ماتریدیہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ جس بنیاد پر معتزلہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ پر جو امور واجب ہیں اسلال العباد وغیرہ کے، تو وہ اس کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے ان میں سے۔ وما فی التوحید، اور اسی طرح جو مشتبہین ہیں ان کو کتاب التوحید جو امام ماتریدی کی ہے اس سے یہ اشتباہ لگا، جو انہوں نے بات کہی تھی یہ کہ ان الکفر مذہب یعتقد فعقوبتہ ان یخلد فی النار، کہ کفر ایک مذہب ہے اور جو مذہب ہوتا ہے اس کا اعتقاد ابد کے لیے ہوتا ہے، انسان جو بھی اعتقاد رکھتا ہے تو وہ دائمی ہوتا ہے، جب اعتقاد دائمی ہوتا ہے اور وہ غلط اعتقاد ہے تو اس لیے اس کی سزا بھی ہمیشگی کی ہوگی۔ تو انہوں نے فرق کیا تھا کہ عام گناہ دائمی نہیں ہوتے، وہ زمانی ہوتے ہیں، ہوئے ختم ہو گئے، لیکن کفر ایک ایسا گناہ ہے جو دائمی ہے، ہمیشہ اس کا اعتقاد اس کے ساتھ ہے، جیسے ایمان کی نیکی دائمی ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔
تو ایمان کی نیکی دائمی ہے تو اسی لیے خلود فی الجنہ ہے اس کا بدل، اور کفر جو ہے وہ دائمی گناہ ہے تو اس لیے اس کے خلود فی النار ہے اس کے لیے۔ تو یہ جو آپ نے بات کہی کہ فعقوبتہ، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ خلود فی النار ہو اس کو، تو اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام ماتریدی جو ہیں وہ کافر کے سزا ہونے کو عقلاً لازم قرار دے رہے ہیں۔ تو اجیب عنہ، تو اس کا جواب یہ دیا گیا بأنہ لبیان الفرق بین الکفر وسائر الکبائر، کہ جناب یہ جو بات امام ماتریدی نے فرمائی ہے وہ کفر اور دیگر گناہوں کے مابین فرق کے لیے ہے، لا للامتناع عنہ والوجوب علیہ، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کی سزا معاف فرمانا اس پہ محال ہے یا اس کو عذاب دینا جو ہے وہ اللہ پر واجب ہے۔ ولا یجب علیہ شیء باتفاق اہل السنت والجماعت، تو اس پہ چاہے ماتریدیاں ہوں چاہے اشاعرہ ہوں سب کا اتفاق ہے کہ اللہ پر کوئی بھی شے واجب نہیں ہے۔ ولما تنبہوا بما اورد علیہم من الوجوب وشناعہ قالوا، تو جب ان کو متنبہ ہوئے اس بات پر کہ جناب یہ جو انہوں نے بات کہی ہے وجوب اور اس کے جو خرابیاں لازم آتی ہیں پھر اس سے، تو قالوا، تو اپنے دفاع میں انہوں نے یہ بات کہی ہوا واجب بایجابہ تعالی علی نفسہ تفضلا وتکرما وزیادۃ فی الامتنان، تو اپنے آپ کو معتزلہ سے الگ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہاں جو یہ واجب ہے وہ خود اللہ کے اپنے اوپر لازم کرنے سے ہے، کہ اس نے خود اپنی ذات پر اس کو لازم کر لیا ہے بطور فضل کے، کرم کے اور احسان میں زیادتی کے، کما قال سبحانہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، سورہ انعام کی آیت 12 میں، کہ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور سورہ روم کی آیت 47 میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے، امثالہ، اسی طرح اور جو دیگر آیاتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَهَذَا لَا يَنْفِي كَوْنَهُ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ، کہ اللہ کا کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر دینا اس سے اس کے ممکن بالذات ہونے کی نفی نہیں ہوتی، تو ممکن بالذات ہی ہے، وہ واجب نہیں ہے، جبھی تو اللہ نے اپنے ذمے پر اس کو لے لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَعُمْدَةُ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ النَّصَفِيُّ، کہ جن لوگوں پر یہ مسئلہ مشتبہ ہوا ہے ان کا جو معتمد ہے اس معاملے میں وہ امام نصفی ہیں، ان کو سب سے زیادہ جو اشتباہ لگا ہے وہ امام نصفی کی وجہ سے لگا ہے، وہی جو پیچھے ذکر ہوا، حیث خلط مذہب المعتزلۃ بمذہب الماتریدیۃ فی کثیر من مواد العمدۃ ووافق المعتزلۃ والمحققون نبہوا علیہا، کہ انہوں نے معتزلہ کا مذہب جو ہے وہ ماتریدیہ کے مذہب کے ساتھ خلط کر دیا بہت ساری اپنی کتاب عمدہ کی جگہ کے اندر۔ عمدہ کتاب میں کئی جگہ پر ان سے یہ خطا ہوئی ہے کہ معتزلہ کا مذہب کو ملا کر انہوں نے ماتریدیہ کے مذہب میں داخل کر دیا، اور معتزلہ کی بہت ساری جگہوں پر انہوں نے موافقت کی، اور جو محققین ہیں انہوں نے اس پر تنبیہ بھی کی ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جو صاحب عمدہ کی یہ باتیں ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ انہی میں سے بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں فی المسایرۃ صاحب العمدۃ لما اختار ان العفو عن الکفر لا يجوز عقلا وقال الشارح وفاقا للمعتزلۃ کان امتناع تخلید الکافر فی الجنۃ لازم مذہبہ، کہ صاحب عمدہ نے جب یہ اختیار کیا کہ کفر سے معافی جائز نہیں ہے عقلی طور پر، تو جو شارح ہیں علامہ ابن ابی شریف وہ کہتے ہیں معتزلہ کی اتفاق کرتے ہوئے، کیونکہ معتزلہ کا بھی یہی قول ہے، تو اب کافر کو جنت میں ہمیشہ کے لیے ممنوع ہونا کہ وہ جنت میں نہیں رہ سکتا ہمیشہ کے لیے، تو یہ ان کے مذہب کا لازم ہو گیا، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا کہ کفر سے عفو جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا،
اور جب ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا عقلی طور پر. تو اس قول سے یہ بھی لازم آیا وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِامْتِنَاعِهِ عَقْلًا، ہم اس کو شرعاً تو محال مانتے ہیں لیکن عقلاً محال نہیں مانتے، بل سمعاً. فظنهم، تو ان کا یہ گمان کرنا کہ انہ مناف للحکمت لعدم المناسبت غلط، تو ان کا یہ کہنا کہ یہ یعنی کافر کو معاف کر کے داخل جنت کر دینا یہ حکمت کے منافی ہے کیونکہ ان دونوں کے مابین کوئی مناسبت نہیں ہے. تو یہ کہنا ان کا غلط ہے. کن دونوں کے مابین؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنت اور کفار کے مابین، کہ جنت اور کفار کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، کہ جنت جو ہے وہ تو اللہ کے فرما بردار بندوں کی جزا کے لیے اللہ نے تیار فرمائی ہے، اور جو کافر ہے وہ تو اللہ کا نافرمان ہے، تو دونوں میں مناسبت نہیں ہے. اور جو مصائرہ کے شارحین ہیں انہوں نے جو یہاں پر مناسبہ کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ مناسبت العفو للکفر، کہ معافی اور کفر میں مناسبت نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ اغراء بالکفر، یہ تو کفر پر ابھارنا ہو جائے گا کہ بھائی کفر کر لو اللہ معاف کر دے گا. انہوں نے یہاں پر یہ مناسبت ان دو کے درمیان نکالی. اعلیٰ حضرت نے جنت اور کافر کے درمیان نکالی، اور جو شارحین ہیں مصائرہ کے انہوں نے نکالی کہ معافی اور کفر کے مابین مناسبت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ان کا کہنا غلط ہے. ٹھیک ہے جی. باقی یہاں سے انشاءاللہ آخری جو ہماری بحث ہے الہیات کی کہ اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر اگلے درس میں ہم گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مطیع کو جزا دینا اور عاصی کو سزا دینا یہ سب اللہ کے ذمے پر ہے، کوئی چیز اس پر لازم نہیں ہے. تو عاصی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو اس کو عذاب دے. یہیں سے آگے جو آخری مسئلہ اس حوالے سے ہمارا ہے جس کا اعتقاد رکھنا اللہ کے لیے ہم پر لازم ہے کہ اعلم ان قولنا لہو سبحانہ فی کل فعل حکمت ظہرت او خفیت، کہ ہمارا جو یہ کہنا ہے کہ اللہ کے ہر فعل میں بہت سی حکمتیں ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوں حکمتیں یا ظاہر نہ ہوں. تو یہاں جب ہم فعل کے لیے حکمت جو ثابت کرتے ہیں تو لیس ہوا بمعنی الغرضی، تو یہ حکمت غرض کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ جو غرض ہے وہ تین معنی میں استعمال ہو سکتی ہے. ان میں سے دو معنی اللہ کے لیے محال ہیں اور ایک معنی وہ درست ہے. تو یہاں جب ہم حکمت اللہ کے فعل میں ثابت مانتے ہیں تو وہ اس تیسرے معنی کے اعتبار سے مانتے ہیں. تو پہلے دو معنی کہ جس کی نفی ہے کہ وہ اللہ کے حق میں محال ہیں، تو پہلا فرماتے ہیں لیس ہوا بمعنی الغرض ان فسر الغرض بفائدۃ ترجع الی الفاعل، کہ اگر غرض کی تفسیر ایسے فائدے سے کی جائے جو خود فاعل کی طرف لوٹے، یعنی اس کام کے کرنے سے خود فاعل کو فائدہ ہوگا، تو اللہ کے افعال اس سے پاک ہیں. فإن فعلہ تعالی وخلقہ العالم لا يعلل بالاغراض، کیونکہ اللہ کا کوئی فعل کرنا اور اس عالم کو وجود بخشنا یہ معلل بالاغراض نہیں ہے، یعنی اس کی علت یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اس سے کوئی فائدہ تھا، اس کی کوئی غرض تھی اس لیے اس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. لأنہ،
یقتضی استکمال الفاعل بذالک الغرض، کیوں ہم اللہ کے حق میں یہ معنی جائز نہیں سمجھتے؟ کیونکہ یہ ایسا فائدہ جو خود فاعل کی طرف پہنچے تو یہ تو فاعل کے اس غرض کی وجہ سے استکمال کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اس فاعل میں کوئی کمی تھی اور اس عمل کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو کامل کیا، تو استکمال الذات بالغیر ہو گیا، تو یہ تو اللہ کے حق میں محال ہے۔ استکمال کیسے لازم آیا؟ لأن حصولہ للفاعل اولا من عدمہ، کہ اس کا نہ کرنے سے اس کا کرنا فاعل کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وذالک ینافی کمال الغنی عن کل شیء، تو یہ تو اس ذات کہ جو ہر شے سے غنی ہے اس کے کمال کے منافی ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ نے تو واضح فرما دیا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی غرض نہیں۔ یہ معنی اللہ کے حق میں محال ہے اس غرض کے اعتبار سے۔ وَإِن فُسِّرَ، اور اگر غرض کی تفسیر کی جائے بِفَائِدَةٍ تَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهِ، ایسا فائدہ کہ جو غیر فاعل کی طرف لوٹے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو اس کا فائدہ پہنچے، بِأَن يُدْرَكَ رُجُوعُهَا إِلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ، کہ وہ فائدہ جو ہے اس کا غیر کی طرف پہنچنا، اس کا ادراک ہو۔ کما نقیل عن الفقہاء، جیسا کہ فقہا کا یہ قول بھی نقل کیا گیا کہ ان افعالہ تعالی لمصالح ترجع الی العباد، کہ اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں ان کی بہت ساری مصلحتیں ہیں، فائدے ہیں جو بندوں کی طرف لوٹتے ہیں، تفضلا منہ تعالی، اللہ کے فضل سے۔ تو یہ مراد لیا جائے کہ فائدہ جو ہے وہ غیر کی طرف لوٹے گا، تو فرماتے ہیں فقد ينفع ايضا ارادته من الفعل نظرا الى تفسير الغرض بالعلة الغائية التي تحمل الفاعل على الفعل، تو کہتے ہیں کہ اس معنی کا ارادہ کرنا بھی فعل سے، اللہ کے فعل سے، تو اس کو بھی ہم نفی کرتے ہیں، اس جہت کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ غرض کی جو تفسیر ہے وہ علت غایہ سے کی جائے۔ علت غایہ کہ جو کسی کام کرنے سے مقصود اس کو حاصل ہو، جو فاعل کو اس کام کے کرنے پر ابھارے، تو گویا کہ اس غیر کی اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے فاعل نے وہ کام کیا، ٹھیک ہے جی۔ لأنه يقتضي أن يكون حصوله بالنسبة إليه تعالى أولى من لا حصوله فيلزم الاستكمال المحظور، کیونکہ اس کا بھی تقاضا پھر یہی ہو گیا کہ اس فعل کا حصول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کے عدم حصول سے زیادہ اولا ہو جائے، تو اس سے بھی وہی استکمال ذات لازم آ جائے گی جو پیچھے منع کیا گیا جس کا۔ تو اب جو فقہا نے کہا اس کا کیا مطلب ہے وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو منع اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ علت غایہ مراد لی جائے، کہ جو بنانے والے کا مقصد کا حصول اس بنانے پر ہو، اس لیے منع کیا گیا۔ وقد یجوز ارادتہ من الفعل، اور کبھی غرض کا فعل سے ارادہ یہ جائز ہے، یعنی تیسرا جو معنی ہے یہ اس طور پر اگر غرض کی بات کی جائے کہ اللہ کا فعل، تو وہ درست ہے، نظراً الی انہ منفعۃ مرتبۃ علی الفعل، کہ یہ جو غرض ہے یہ فعل پر مرتب ہونے والا ایک نفع ہے، کیونکہ اللہ کے افعال عبث سے خالی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو فعل پر یہ نفع مرتب ہوگا، تو اس اعتبار سے غرض
لا علت غائیۃ حاملۃ علی الفعل، ایسا نہیں ہے کہ وہ علت غائیہ ہے جو فاعل کو اس فعل کے کرنے پر ابھارے، حتی یلزم الاستکمال المحظور، یہاں تک کہ استکمال محظور لازم آئے۔ والحکمت علی ھذا اعم من الغرض، تو اس اعتبار سے حکمت جو ہے وہ غرض سے عام ہے، ٹھیک ہے نا، ہر غرض جو ہے وہ حکمت ہے، لیکن ہر حکمت اس اعتبار سے غرض نہیں۔ لأنها اذا نفیت ارادتها من الفعل سمیت غرضا، کیونکہ جب اس حکمت کی نفی کا ارادہ کیا جائے فعل سے تو وہی حکمت جو ہے وہ غرض کہلاتی ہے۔ وَإِن جُوِّزَتْ كَانَتْ حِكْمَةً لَا غَرَضًا، اور جب اس کو جائز قرار دیا جائے اللہ کے حق میں تو وہ حکمت کہلاتی ہے کہ اس کا ارادہ کر سکتے ہیں ہم، غرض نہیں کہہ سکتے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو لأنها اذا نفیت ارادتها، کہ جب اس حکمت کی، یعنی لفظ حکمت بات ہو رہی ہے، اس کی فعل سے، اللہ کے فعل سے نفی کا ارادہ کیا جائے کہ اللہ کے لیے یہ نہیں بول سکتے، تو مراد ہوتی ہے غرض، کہ غرض اللہ کے افعال غرض سے پاک ہے۔ جی، اگر حکمت کی نفی ہو رہی ہے تو وہ اس حکمت کو ہم اس وقت غرض کا نام دیتے ہیں، اور جب یہ کہیں کہ اللہ کے فعل سے ہم اس کو مراد لے سکتے ہیں، اللہ کے لیے یہ جائز ہے، تو پھر اس کو ہم حکمت کہتے ہیں، غرض نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے افعال کے لیے حکمت کہنا یہ درست ہے، لیکن اللہ کے افعال کے لیے غرض کہنا یہ درست نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی غرض کے لیے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ اغراض سے پاک ہے۔ وَأَمَّا أَحْكَامُهُ سُبْحَانَهُ فَمُعَلَّلَةٌ بِالْمَصَالِحِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَا يُعْرَفُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ كَذَا فِي الْمُسَايَرَةِ وَشُرُوحِهِ، کہتے ہیں جو اللہ کے احکام ہیں، بات ہوئی تھی پیچھے افعال کی، اب بات ہو رہی ہے احکام کی جو اس نے حکم دیے ہیں، تو یہ فقہا کے نزدیک، جیسا کہ اصول فقہ کے باب القیاس کے اندر یہ بات جانی گئی ہے، تو وہ مصالح کے ساتھ معلل ہیں، فوائد کے ساتھ معلل ہیں، کہ ان حکم کا کوئی فائدہ ہے، جیسا کہ مسائرہ اور اس کی شروع میں ہے، اور علامہ ابن ابی شریف نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ تَعْلِيلَهَا بِهَا عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأَشَاعِرَةِ بِمَعْنَى أَنَّهَا مُعَرِّفَةٌ لِلْأَحْكَامِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا، حیث کے بعد انہ آتا ہے، حیث انہا ثمرات تترتب علی شرعیتها وفوائد لها وغایات تنتہی الیہا متعلقاتها من افعال المکلفین لا بمعنى انہا علل غایت تحمل علی شرعیتها، انتہا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بات فقہاء اشاعرہ نے کہی ہے کہ جو احکام ہیں وہ مصالح کے ساتھ معلل ہوتے ہیں، ہا کی ضمیر احکام کی طرف جا رہی ہے، بہا کی ضمیر جو ہے وہ مصالح کی طرف جا رہی ہے، کہ احکام مصالح کے ساتھ معلل ہوتے ہیں۔ جو یہ فقہاء اشاعرہ نے بات کہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو مصالح ہیں یہ احکام کی پہچان کرانے والے ہیں، معرفہ ہیں اس کے لیے، اس حیثیت سے کہ یہ جو مصالح ہیں یہ ایسے ثمرات ہیں جو اس حکم کی مشروعیت پر مرتب ہوتے ہیں، یہ فوائد ہیں اس کے، ان احکام کے، اور ایسی غایات ہیں کہ جس کی طرف اس کے متعلقات یعنی مکلفین کے افعال منتہی ہوتے ہیں، کہ ایسی غایت ہے یہ کہ افعال مکلفین جب
اس پہ واقع ہوتے ہیں تو یہ افعال مکلفین یہاں تک منتہی ہوتے ہیں، ان کو یہ غایات حاصل ہو جاتی ہیں، یہ فوائد ان کو حاصل ہو جاتے ہیں مکلفین کو عمل کرنے کی وجہ سے۔ اس معنی میں نہیں کہا انہوں نے کہ یہ ایسی علت غایہ ہیں کہ جو اس کے مشروع کرنے پر اللہ کو ابھارتی ہوں، کہ ان کی وجہ سے اللہ یہ کرنے پر معاذ اللہ مجبور ہوا، تو اللہ اس سے پاک ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ جتنے بھی اللہ کے افعال ہیں وہ غرض سے پاک ہوتے ہیں، حکمتوں سے بھرپور ہیں، اور اس کے ہر حکم میں بہت سارے فوائد ہیں جو خود ہم بندوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ جو اس نے عبادات کا حکم دیا، جس چیز سے اس نے ہمیں منع کیا، تو اللہ کی ذات کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ سارے فائدے ہماری ذات کو پہنچتے ہیں۔ جی نہیں، وہ اس اعتبار سے پیچھے کہا کہ جو ابھارنے والی بنے، علت غایہ کی نفی کر کے۔ فوائد ہیں لیکن علت غایہ کے طور پر نہیں ہیں۔ تو اب جو تاج الشریعہ کا ایک شعر ہے جس پہ پچھلے دنوں بڑا کلام بھی ہوا تھا کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ تو یہاں پر جو خاطر کا لفظ آ رہا ہے تو یہ علت غائی کے طور پر نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام کرنے والا ایک بہت بڑا عالم ہے جو ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے، اور یہ وہی بات ہے انبت الربیع البقلہ کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا، تو اگر کوئی کافر کہے گا تو اس کا اعتقاد کیونکہ اس موسم بہار کو مؤثر ماننے کا ہے تو اس لیے اس کو حساب سے اس کا معنی لیا جائے گا۔ لیکن جب یہ مومن کہتا ہے، اگرچہ یہاں اس نے اسناد کی ہے لیکن اسناد مجازی ہوتی ہے وہ، اور یہ بات ہر عقل رکھنے والا اس چیز کو سمجھتا ہے، تو یہاں پر کسی کو یہ وہم آ بھی نہیں سکتا کہ جناب اس اپنی خاطر بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے افعال اغراض سے پاک ہیں، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے تو کسی کے جبر سے نہیں ہے، کسی کی مجبوری سے نہیں ہے، وہ خود اس کا اپنا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنے فضل کی بارش فرما دی ہے، ہر لمحے ان پر وہ اپنا فضل کیے چلے جا رہا ہے، ان کے مرتبے بلند کیے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کے فضل پر کوئی پہرے دار نہیں ہے کہ جو اللہ پر فیصلہ کرے کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ وہ اس کی مرضی، اس نے جس کو دینا تھا، جتنا دینا تھا، وہ اپنے حبیب کو اس نے دیا اور مزید دیے چلے جا رہا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات آئے تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، اس کے بعد اس پہ حکم لگایا جاتا ہے۔ تو بے احتیاطی بعض ہمارے مقررین سے ہو جاتی ہے کہ وہ اصلاح کے شوق میں پھر بعض اوقات ایسی جگہ بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر اصلاح کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو اہل سنت کے اندر اس طرح کے بہت سے اشعار ہیں جو بعض اوقات لوگ زبردستی اس کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایہام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو متبادر الی الفہم وہ مانا جا رہا ہو غلط معنی کی طرف، کھینچ تان کر کسی غلط معنی کی طرف لے کے جانا وہ ایہام نہیں ہوتا، وہ توہم ہوتا ہے۔ تو توہم کا کوئی علاج نہیں ہے، ایہام کا مسئلہ ہے، توہم کا نہیں ہے۔ جیسے ایذا پہنچانا ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی بلا وجہ تعزی لے رہا ہے تو مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہا ہے، تو بھائی یہ تمہیں نقصان پہنچانا منع ہے۔ اگر تمہیں میری شکل دیکھ کر تمہارے کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھ پر یہ میں مکلف نہیں ہوں کہ اپنی شکل تمہیں نہ دکھاؤں۔ تم نے میری شکل نہیں دیکھنی تو تم خود میرے آگے سے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے۔ وقالو، معتزلہ نے کہا بوجوب التعلیل لافعالہ تعالی، کہ اللہ کے ہر فعل میں علت کا ہونا لازم ہے۔
واستدلوا بلزوم العبس علی تقدیر عدمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر علت نہ ہو تو اس سے تو عبث لازم آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ عبث سے پاک ہے۔ قال شارح المواقف فی الجواب، تو شرح مواقف کے اندر ان کے اس استدلال کا معتزلہ کے یہ جواب دیا گیا کہ العبث ما کان خالیا عن الفوائد والمنافع، جناب عبث تو وہ کام ہوتا ہے کہ جس کا نہ کوئی نفع ہو نہ کوئی فائدہ ہو۔ جب ہم نے پیچھے کہہ دیا کہ ایسے منافع ہیں جو مکلف کیا ان تک پہنچتا ہے، ہم اس کی نفی تو نہیں کر رہے۔ وَأَفْعَالُهُ تَعَالَى مُحْكَمَةٌ مُتْقِنَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى حِكَمٍ وَمَصَالِحَ لَا تُحْصَى، کہ اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ سب محکم ہیں، متقن ہیں، پختہ ہیں، اور بہت سی حکمتوں اور ایسے مصالح پر مشتمل ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حکم جو ہے حکمت کی جمع ہے۔ راجعۃ الی مخلوقاتہ، اور یہ سارے مصالح اور حکمتیں جو ہیں وہ مخلوق کی طرف راجع ہیں، اللہ کی ذات کی طرف راجع نہیں ہیں۔ لکنھا لیست اسبابا باعثۃ علی اقدامہ، یہ ایسے اسباب نہیں ہیں مصالح کہ جس نے اللہ کو اس کے اقدام پر ابھارا ہو۔ عللا مقتضیۃ لفاعلیتہ، ایسی علتیں بھی نہیں ہیں یہ مصالح کہ جو اس کے فاعلیت کا تقاضا کرتی ہوں کہ اللہ پر لازم کریں کہ وہ یہ کام کرے۔ ومنافع لآثار، اچھا فلا تکونوا اغراضا، تو لہٰذا یہ جو مصالح ہیں یہ اغراض نہیں ہیں، ولا عللا غائیۃ لافعالہ، نہ ہی ایسی علت غایہ ہیں جو اس کے افعال کے لیے ہوں، جو اس کام کے کرنے پر اللہ کو ابھارتی ہوں۔ حتی یلزم استکمالہ بہا، کہ اللہ کی ذات کا اس مصالح کی وجہ سے یا اس افعال کی وجہ سے استکمال لازم آئے۔ بل تکون غایات و منافع لآثارہ و آثارا مرتبۃ علیہا، تو بلکہ یہ تو ایسی غایات ہیں اور اس کے افعال کے منافع ہیں اور ایسے آثار ہیں جو ان افعال کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ پچھلے والا جو آثار ہے وہاں مراد افعال ہی ہے۔ نیچے اعلیٰ حضرت نے حاشیے میں بھی یہ بات کہی کہ جو شرح مواقف کے اندر الفاظ ہیں وہاں پر لفظ جو ہے وہ لی افعال ہی کے ہیں، اور مراد یہاں آثار سے مراد افعال ہی ہیں۔ تو فلا یلزم ان تکون افعالہ عبثا خالیا عن الفوائد، تو لہٰذا کوئی لازم نہیں آیا کہ اللہ کے افعال جو ہوں وہ فوائد سے خالی اور عبث ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب فرمایا کہ جو ایسی آیات یا احادیث ہیں جن کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے بطور علت کے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں۔ تو وما ورد فی الظواہر الدالۃ علی تعلیل افعالہ تعالی، کہ جو ظاہری نصوص ہیں جو اللہ کے افعال کی تعلیل پر دلالت کرتی ہیں، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَایَةِ وَالْمَنْفَعَةِ، تو وہ اسی غایت اور منفعت جو مکلف کے افعال کے اوپر اس سے اس کو نفع حاصل ہوتا ہے بندوں کے اعتبار سے ہیں، وہ دون الغرض والعلت الغائیاتی، وہ غرض اور علت غایہ کے اوپر محمول نہیں ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو نجدیاں ہیں انہوں نے بہت ہی بڑی گستاخی کی بات کی اور اللہ کے افعال کو اپنی غرض کے اوپر محمول کیا۔ وہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں وَكَبِيرُ النَّجْدِيَّةِ فِي تَفْوِيَةِ الْإِيمَانِ مَثَّلَهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى بِسُلْطَانٍ يَرْحَمُ سَارِقًا لَمْ يَجْعَلْ سَرِقَةَ صَنْعَتَهُ بل صدر عنہ من شامت النفس وهو نادم علیہ خائف لیلا ونہارا لیکن السلطان نظرا الى قانون السلطنة لا يقدر على العفو عنہ بلا سبب لئلا ينتقص قدر حکمہ فی قلوب الناس
انتہا ما یلیق بالمقام۔ تو جو نجدیوں کا بڑا ہے اسماعیل دہلوی قتیل بالا کوٹ، اس نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں اللہ کو مثال دے کر سمجھایا، اس نے اس بادشاہ کی طرح کہ جو ایک چور پر جس نے اپنی شامت اعمال سے چوری کر لی اور چوری اس کا پیشہ نہیں ہے، اس پر رحم کرنا چاہتا ہے، اور وہ چور اس پر نادم بھی ہے اور دن رات خوفزدہ بھی ہے، لیکن جو بادشاہ ہے وہ اپنی سلطنت کے قانون کو دیکھتے ہوئے اس کو بغیر سبب معاف کرنے پر قادر نہیں ہے، تاکہ اس کے جو حکم کی قدر ہے وہ لوگوں کے دلوں میں کم نہ ہو جائے، تو وہ شفاعت کے لیے اشارے کر دیتا ہے۔ وہ آگے جو بات کہی اس نے، تو اب معاذ اللہ وہ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے معاف کرنے پر۔ تو جب پہلا نسخہ اس کا چھپا تھا تقویۃ الایمان کا، تو اس میں یہی لفظ موجود تھا، قادر نہیں ہے، لیکن جب لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے تو اس کے جو بعد والے ہیں انہوں نے یہ لفظ بدل کر لا یقدرو کو لا یفعلو کر دیا، کرتا نہیں ہے۔ لیکن پہلے عدم قدرت کا الزام تھا، اب اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہوگا، یہ الزام آ گیا۔ یعنی وہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ اپنے قانون کو بچانے کے لیے کہ کہیں میرا قانون جو ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں ہلکا نہ ہو جائے، اس لیے وہ کرتا نہیں ہے۔ تو بات تو وہی آ گئی، فرّ من المطری اور وقف تحت المیزاب، بارش سے بھاگ کر پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کی مثال دی کہ وہ حل یصلح العطار ما افسد الدہر، جو زمانے نے خراب کیا کیا کوئی عطار اس کو درست کر سکتا ہے؟ تو جو ان کے بڑے نے بگاڑا ہے، تو عبارت ہی وہ ایسی ہے کہ اس کی تم اصلاح کیا کرو گے، جتنی اصلاح کرو گے اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اگر لا یقدرو کا لفظ لیتے ہو تو عدم قدرت عجز لازم آیا۔ جو شروع کے اندر انہوں نے بات کہی تھی کہ یہ نجدیہ جو ہے وہ اللہ کو عاجز مانتے ہیں، تو وہ یہ عبارت ہے لا یقدرو والی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا جو ہے اگر اس کو لا یقدرو کو ہٹا کر لا یفعلو کر دیتے ہو تو معلل بالاغراض کا معاملہ آ گیا کہ اللہ کیوں نہیں کر رہا جناب، کہ کہیں اس کے حکم کی نقص پیدا نہ ہو جائے اس میں، گویا کہ اس نے یہ کر کے اپنے حکم کی نقص کو بچا لیا، تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا۔ تو فرماتے ہیں وَلَمْ يَدْرِ الْمِسْكِينَ، یہ صاحب تقویۃ الایمان جو ہے اس مسکین کو نہیں پتا کہ اَنَّ سُبْحَانَهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے۔ حاشاہ ان لا یقدر علی العفو عنہ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر نہ ہو۔ بل عمن جعل السرقۃ صنعتہ ولم یندم عند اہل السنۃ والجماعۃ، بلکہ اللہ تو اسے بھی معاف کر سکتا ہے کہ جس کا چوری پیشہ ہے اور وہ نادم بھی نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ وحاشا وَإِن يحتاج إلى سبب يكون به قادرا على العفو، اور وہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی ایسے سبب کا محتاج ہو کہ جس کے ذریعے وہ معافی پر قادر ہو۔ وَيَحْصُلُ بِهِ نَفْعًا عَائِدًا إِلَيْهِ، اور اس سے وہ کوئی ایسا نفع حاصل کرے جو خود اس کی ذات کی طرف لوٹ رہا ہو۔ اپنے حکم کو نقص سے بچانا یہ بھی تو ایک فائدہ ہے۔ وَيَحْفُظُ قَدْرَ حُكْمِهِ عَنِ الْانتِقَاصِ، اور اپنے حکم کی قدر و منزلت کو وہ تنقیص سے بچائے۔ وَكَيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُ قَانُونِهِ بِالْعَفْوِ، اللہ کا قانون کو معافی سے نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ مَمْلُوءٌ مَشْحُونٌ بِأَنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، کہ جناب اس کی
جو کلام ہے وہ تو بھرا ہوا ہے کہ وہ سارے گناہوں کو بخش دے اور وہ کفر کے علاوہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے، اور وہ غفور رحیم ہے. یہ تو بھرا پڑا ہے قرآن کے اندر، تو کون سے قانون کا نقص آ رہا ہے؟ وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنِ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ، اور اللہ تعالیٰ سہو اور نسیان سے پاک ہے. وَتَفْصِيلُ مَا فِيهِ مِنَ الْخَبْطِ وَالضَّلَالِ وَالْخَلَطِ بِالْاعْتِزَالِ مَذْكُورٌ فِي رسائلنا، اور جو اس تفیۃ الایمان میں خبط اور گمراہی کی باتیں ہیں اور جو اعتزال کے ساتھ اس نے اپنے مذہب کو ملایا ہے، تو اس کی جو پوری تفصیل ہے وہ ہمارے رسائل کے اندر موجود ہے. آپ کے کئی علامہ فضل رسول بدیونی رحمہ اللہ کے اس رد وہابیہ پر رسائل موجود ہیں، جس میں سے فصل الخطاب بین سنی و بین احزاب عدو الوہاب، دوسرا ہے اختلافی مسائل پر تاریخی فتویٰ، تیسرا ہے منتہی المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال، اور چوتھا ہے حرز معظم، اور پانچواں ہے فوز المبین بی شفاعت الشافعین، اور سب سے بہترین جو آپ کی کتاب ہے وہ سیف الجبار المسلول علی الاعداء للابرار. یہ زبردست قسم کی آپ کی کتابیں صرف رد وہابیہ پہ ہیں. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو ان سے بڑی محبت تھی کہ جس طرح اعلیٰ حضرت وہابیوں سے نفرت کرتے تھے شدید، تو جو ان وہابیوں کے خلاف تھا اعلیٰ حضرت اس سے محبت کرتے تھے. جو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ھذا تمام الکلامی فیما یستحیل علی اللہ ذی الجلال والاکرام، یہ ان تمام چیزوں کا کلام کا اختتام ہوا کہ جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے حق میں محال ہیں. واما ما یجوز فی حقہ تعالی، اب تیسری قسم رہ گئی تھی کہ جو اللہ کے حق میں جائز ہیں. تو پیچھے کی تفصیل سے تقریباً بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ای ما یصیح فی نظر العقل وجودہ وعدمہ فی حقہ، کہ عقل کی نظر میں، کیونکہ بات عقل کی ہو رہی ہے یہاں پر، ہر وہ چیز جس کا وجود اور عدم دونوں اللہ کے حق میں عقل درست قرار دیتی ہو. تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ فعل کل ممکن و ترکہ، تو ہر ممکن کا ہونا یا نہ ہونا دونوں اللہ کے لیے جائز ہیں. تو اس ممکن کی قید سے فخرج الواجب والمستحیل، تو واجب اور محال جو ہے وہ اس سے نکل گئے. فما من ممکن عقلا الا ويجوز في حقه تعالی ایجادہ و اعدامہ ذاتا کانا او اردن، تو جو بھی ممکن ہے عقلی طور پر تو اللہ کے حق میں اس کا ایجاد اور اس کا اعدام، یعنی اس کو وجود دینا یا اس کو وجود نہ دینا، یہ دونوں اللہ کے حق میں جائز ہیں، چاہے وہ ذات ہو یا عرض ہو. فدخل فی ذلک الثواب والعقاب وبعث الانبیاء علیہم السلام والصلاح والاصلاح للخلق، تو اس میں ثواب بھی آ گیا، عقاب بھی آ گیا، انبیاء کا بھیجنا بھی آ گیا، اور جو بہتر ہونا اور سب سے بہتر ہونا ہے مخلوق کے لیے. تو یہ عدم وجود دونوں ہو سکتے ہیں، لازم نہیں ہے اللہ پر. کل جو آپ کو میں نے جواب دیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ وجود اللہ پر واجب نہیں ہے اس کا، وہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو اعدام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وجود بھی ہو سکتا ہے، عدم بھی ہو سکتا ہے. وما التزم سبحانہ شیئا من ذلک الا تفضلا وتکرما فلہ المنۃ والطول وبہ القوۃ والحول لا فعال سواہ ولا معبود الا ایاہ. تو جو اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے فضل کے طور پر، کرم کے طور پر، تو اسی کے لیے منت اور احسان ہے، اور اسی کے لیے نیکی دینے کی طاقت ہے اور گناہوں سے بچانے کی، اور کوئی اس کے سوا کرنے والا نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ ہماری الہیات کی جو ہے وہ بحث یہاں پر مکمل ہوئی ہے. اب پیچھے میں نے آپ کو کہا تھا جو اعلیٰ حضرت کے چند حواشی رہ گئے تھے، تو وہ ہم اس کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 103 کے اوپر.
یہاں جو بات آئی تھی نا کہ کلام دو معنوں پہ ہے مشترک طور پر، کلام لفظی اور کلام نفسی. یہاں پر یہ بات آئی تھی نا، تو اس میں یہ حاشیہ لگا تھا کہ کلام لفظی جو ہے فَيَجِبُ نَفْيُ عَنْهُ تَعَالَى لِامْتِنَاعِ قِيَامِ الْحَوَادِثِ. ٹھیک ہے جی. تو جو حروف اور اصوات سے پاک ہونے کا معاملہ کیا تھا، مل گیا آپ کو؟ وَإِنْ قِيلَ بِقِدَمِ الْحُرُوفِ. آپ کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ 105 پہ ہے. وَإِنْ قِيلَ بِقِدَمِ الْحُرُوفِ. تو اگر اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کا جو کلام نفسی ہے، تو بات ہو رہی ہے کلام لفظی کی، کہ کلام لفظی اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے. کلام نفسی تو اللہ کی صفت ہے. تو ہم نے کلام لفظی کو کہا تھا کہ وہ مخلوق ہے، اس اعتبار سے کہ یہ حروف اور اصوات جو ہیں وہ سب حادث ہیں. تو اس کے اوپر اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جو حروف ہیں وہ بھی قدیم ہیں، تو نفاہ الترتب اللازم لہا، تو ان حروف کا قدیم ہونا، اس کی نفی وہ ترتب کر دیتا ہے جو اس حروف کے لیے لازم ہے. کیونکہ ترتیب ہے، پہلے با آئے گا، پھر سین آئے گا، پھر میم آئے گا. بسم اللہ آپ جب پڑھیں گے تو یہ ترتیب سے آئیں گے الفاظ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ترتیب ہے، جب با ہے تو سین نہیں ہے، جب سین آیا تو با ختم ہو گیا. تو جو عدم وجود آ رہے ہیں، تو قدیم کے اندر تو یہ چیزیں ہو نہیں سکتی. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی اللہ کے جو حروف ہیں وہ بھی قدیم ہیں، تو یہ جو ترتب ان حروف کے لیے لازم ہے، تو یہ اس کے قدیم ہونے کی نفی کر دیتا ہے. تو فرماتے ہیں وفیہ قیاس الغائب علی الشاہد. اب اعلیٰ حضرت اس جواب کے اوپر یہ بات کہتے ہیں کہ جناب یہ شاہد پر غائب کو قیاس کرنا ہو گیا. یعنی جو مخلوق کے اندر ہم حروف اور الفاظ دیکھتے ہیں، تو وہ تو ایسے ہیں جو بغیر ترتب کے نہیں پائے جاتے. لیکن کیا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اگر ایسے حروف مانے جائیں جو ترتب کے بغیر ہوں، تو کیا ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ جس چیز کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تو یہی حکم اللہ کی ذات کے لیے بھی ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ یہ جو جواب دیا گیا ترتب کے ذریعے اس کے قدیم ہونے کی نفی کا، تو اس پہ یہ اعتراض ہے کہ قیاس الغائبی علی الشاہد، جس طرح اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے معاملے میں معتزلہ نے رؤیت کا انکار کیا تھا، اللہ کے کلام کے سننے کے معاملے میں انہوں نے انکار کیا تھا. تو وہ عادت کے اوپر، شاہد کے اوپر غائب کا قیاس کر رہے تھے. تو یہ تو درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں وَفِي الْمِلَلِ وَالنَّحَلِ وَالْمَطَالِبِ وَغَيْرِهَا ہا ہونا کلام وَالسُّکُوتُ أَسْلَمُ، کہ ملل والنحل کے اندر اور مطالب الوفیہ میں اور دیگر کتابوں میں یہاں کچھ کلام کیا گیا ہے حروف کے قدیم ہونے کے اعتبار سے، تو یہاں خاموشی ہی زیادہ بہتر ہے. اب آگے اعلیٰ حضرت اپنا کلام لفظی اور نفسی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ والحق عندنا ان التنویع الی النفسی واللفظی انما مال الیہ المتاخرون افہاما للمعتزلۃ و افہاما للعقول السافلۃ کما اختاروا
فی المتشابہاتی مسلک التاویل۔ تو فرماتے ہیں کہ جو کلام لفظی اور نفسی کی جو تقسیم کی گئی ہے اس کی طرف متاخرین جو ہیں وہ مائل ہوئے ہیں، معتزلہ کو لاجواب کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے، اور جو کم عقل لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، جیسا کہ انہوں نے متشابہات کے اندر تعویل کے مسلک کو اختیار کیا، جیسے ہم نے متشابہات کی بحث میں پڑھ لیا۔ وَإِنَّمَا الْمَذْهَبُ مَا عَلَيْهِ أَئِمَّةُ السَّلَفِ، مذہب وہی ہے کہ جس پر ہمارے ائمہ اسلاف ہیں جو متقدمین ہیں، أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى وَاحِدٌ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ أَصْلًا، کہ اللہ کا کلام ایک ہی ہے، اس میں کوئی تعدد نہیں ہے، کوئی لفظی نفسی کی بحث نہیں ہے، ایک ہی کلام ہے وہ۔ لم ينفصل ولن ينفصل عن الرحمن، نہ وہ اللہ سے جدا ہوا نہ جدا ابھی کبھی ہوگا۔ ولم يحل فی قلب ولا لسان ولا اوراق ولا آذان، اور نہ ہی وہ کسی قلب میں حلول کیے ہوئے ہے، نہ زبان میں، نہ کسی اوراق میں، نہ کانوں میں۔ ومع ذلك ليس المحفوظ في صدورنا الا هو ولا المطلوع بافواهنا الا هو ولا المكتوب في مصاحفنا الا هو ولا المسموع باسماعنا الا هو، اس کے باوجود کہ وہ اللہ کی ذات سے نہ جدا ہوا نہ ہوگا، نہ حلول کیے ہوئے ہے، ان سب کے باوجود جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے وہ وہی کلام ہے، جو ہماری زبانوں سے پڑھا گیا وہ وہی کلام ہے، جو ہمارے مصاحف میں لکھا گیا وہ وہی کلام ہے، جو ہمارے کانوں میں سنا گیا وہ وہی کلام ہے۔ لا يحل لأحد أن يقول بحدوث المحفوظ المطلوع المکتوب المسموع، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ جو محفوظ ہوا ہمارے سینوں میں، جو تلاوت ہوا ہماری زبانوں پر، جو لکھا گیا ہمارے ہاتھوں سے، جو سنا گیا ہمارے کانوں میں، وہ حادث ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ انما الحادث نحن، حادث ہم ہیں، وحفظنا، ہمارا یاد کرنا حادث ہے، والسنتنا، ہماری زبانیں حادث ہیں، وتلاوتنا، ہمارا تلاوت کرنا حادث ہے، وایدینا، ہمارے ہاتھ حادث ہیں، وکتابتنا، ہمارا لکھنا حادث ہے، واذاننا، ہمارے کان حادث ہیں، وسماعتنا، اور ہمارا سننا حادث ہے۔ والقرآن القدیم القائم بذاتہ تعالی هو المتجلی علی قلوبنا بکسوۃ المفہوم والسنتنا بصورت المنطوق ومصاحفنا بلباس المنقوش وآذاننا بزی المسموع، فهو المفہوم المنطوق المنقوش المسموع لا شیء آخر غیرہ دالا علیہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ قرآن جو قدیم ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہی تجلی فرماتا ہے ہمارے دلوں پر مفہوم کے لباس میں، ہماری زبانوں پر منطوق کی صورت میں، ہمارے مصاحف میں منقوش کے لباس میں، ہمارے کانوں میں مسموع کی حیت میں۔ تو وہی مفہوم ہے، وہی منطوق ہے، وہی منقوش ہے، وہی مسموع ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہو۔ وَذَلِكَ مِن دُونَ أَن يَكُونَ لَهُ انفصال عن اللہ او اتصال بالحوادث او حلول فی شیء مما ذکر، کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بغیر اس کے ہے کہ اللہ سے وہ جدا ہو، یا حوادث کے ساتھ متصل ہو، یا کسی شے میں حلول کرے جو ذکر کیا گیا۔ وَكَيْفَ يَحِلُّ الْقَدِيمُ فِي الْحَادِثِ وَلَا وُجُودَ لِلْحَادِثِ مَعَ الْقَدِيمِ، کہ جناب قدیم حادث میں حلول کیسے کر سکتا ہے کہ حادث کا تو قدیم کے ساتھ کوئی وجود ہی نہیں ہے، اصل وجود تو قدیم کا ہے۔ انما الوجود للقدیم وللحادث منہ اضافۃ للتکریم، تو حادث کا تو اس کی طرف اضافت ہے تکریم کے لیے، وجود کی طرف، اصل وجود تو اللہ ہی کا ہے۔ ومعلوم ان تعدد التجلی لا یقتضی تعدد المتجلی، کہ تجلی کا متعدد ہونا یہ متجلی کے تعدد پر ملتزم نہیں ہے، متجلی ایک ہی ہے، اس کی تجلیات میں تعدد ہے، وہ مختلف جگہوں پر اپنی تجلی ظاہر فرماتا ہے۔ شعر دے کے سمجھایا
دم بدم گر لباس گشت بدل شخص صاحب لباس راچے خلل، کہ اگر بار بار لباس تبدیل کر کے ایک شخص گشت کر رہا ہو تو ہر دفعہ کوئی نیا شخص نہیں ہوتا، وہ شخص وہی ہے، صرف لباس تبدیل ہے۔ تو عرف ھذا من عرف، جس نے جان لیا جان لیا، ومن لم یقدر علی فہمہ، تو جو اس کے سمجھنے پر قادر نہیں ہے، فعلیہ ان یؤمن بہ کما یؤمن باللہ وسائر صفاتہ من دون ادراک الکنہ، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے جیسے اللہ اور اس کی ساری صفات پر وہ ایمان لاتا ہے بغیر ان کی حقیقت کے ادراک کے۔ وبعد تحقیق المرام فی کلامات سادۃ العالم، اور اس مقصد کی تحقیق جو ہے وہ ہمارے جو سادات علماء ہیں ان کے کلام کے اندر ہے، جیسا کہ مطالب وفیہ ہے علامہ سیدی عبدالغنی نابلسی کی کتاب وغیرہ، اور جو دیگر علماء ہیں، من کلمات حملۃ العلم القدسی، جو علم قدسی کو اٹھائے ہوئے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم و رحمنا فی الدارین بہم آمین۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر اعلیٰ حضرت کا پورا ایک زبردست رسالہ بھی ہے انوار المنان، جس میں پورا آپ نے اس کی مزید تفصیلی دلائل جو ہے اس کو بیان کیے ہیں۔ تو اگر کوئی اور مزید اس پہ تفصیل جاننا چاہتا ہے تو وہ انوار المنان کا مطالعہ کرے۔ آگے اسی صفحہ نمبر 105 پر اقولو ایک اور آیا حاشیہ، اس کے ساتھ ہی متصل دکھ گیا، فرماتے ہیں اقولو، تو یہ جو حنابلہ کے کچھ لوگوں نے بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ حروف ہے اور اصوات ہیں اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو اس کے اوپر اعلیٰ حضرت یہ حاشیہ فرماتے ہیں کہ ای اصوات و حروف کالمعہود المعروف، کہ اس کے لیے ویسے ہی اصوات ہیں، ایسی ہی حروف ہیں جیسا کہ ہمیں معہود معروف ہے، یعنی ہمارے الفاظوں جیسے، ہماری اصوات جیسے۔ وبطلان ھذا غنی عن البیان، تو اس کا باطل ہونا اس کے بیان کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، یہ سب حادث ہیں اور اللہ تعالیٰ حوادثات کا محل نہیں ہے۔ وَھذا قول باطل بالضرورتی، تو یہ تو بدیہی طور پر قول باطل ہے۔ آگے پھر فرماتے وہ اما القائل منہم، اب وہی جو پیچھے جس کی طرف ملل و نحل کی طرف اشارہ کیا تھا، اب وہ بات یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَائِلُ مِنْهُمْ بِقِدَمِ حُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ لَا تُشَابِهُ الْحُرُوفَ الْمُحْدَثَةَ أَوِ الْأَصْوَاتَ الْحَادِثَةَ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَعْرَاضِ السِّيَالَةِ غَيْرِ الْقَارَّةِ فِي الْوُجُودِ وَلَا مُرَتِّبَةُ الْأَجْزَاءِ فَلَا دَلِيلَ قَطْعِيًّا مِنَ الشَّرْعِ عَلَى بُطْلَانِهِ بَلْ يُشِيرُ إِلَيْهِ بَعْضُ كَلَامِ عُلَمَائِنَا وَعَلَيْكَ بِالْمَوَاقِفِ والملل وما سمینا من قبل، تو فرماتے ہیں کہ اب حنابلہ میں سے بعض لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ کے جو کلام ہے وہ حروف اور صوت تو ہے، لیکن وہ حادث حروف اور حادث اصوات کے مشابہ نہیں ہے، اور وہ ان اعراض میں سے نہیں ہے کہ جو سائل ہیں اور ان کو وجود میں قرار نہیں ہے۔ با کہا تو ختم ہو گیا، سین کہا تو ختم ہو گیا، قرار نہیں ہے ان کو، تو یہ چل رہے ہیں لیکن قرار ان کو نہیں ہوتا، تو وہ اس سے پاک مان رہے ہیں، اور اجزاء میں ترتیب بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے یہاں کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، ظنی دلیل ہے، قطعی دلیل نہیں ہے اس کے بطلان پر، بل بعض ہمارے علماء کے کلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور تجھ پر لازم ہے مواقف اور ملل کو دیکھنا، اور جو اس سے پیچھے ہم نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ایسے حروف اور ایسے اصوات جو مخلوق کے مشابہ نہ ہوں، جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس سے ہٹ کر ہوں، تو وہ اس کے معنی وہی جانتا ہے وہ کیسے ہوں گے۔ تو اس کے بطلان پر فرماتے ہیں کہ کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کا قول نہیں کرتے، لیکن جو قول کر رہے ہیں تو ان کو ہم
قطعی طور پر باطل کے اوپر قرار نہیں دے سکتے، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا جو کہ ایسے حروف اور اصوات کہ جو حادث نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر جن لوگوں نے یہ کہا جسم ہے لا کل اجسام، تو پھر ان کا کون قول درست ہو جائے گا؟ ایک سوال آیا تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ جناب حروف و اصوات کی ادائیگی اور اس کا مرتب ہونا بغیر حدوث کے یہ ہمارے آلے کی وجہ سے، کہ ہماری جو زبان ہے وہ محتاج ہے کہ پہلے سین بولے گی، پہلے با بولے گی، پھر سین بولے گی، پھر میم بولے گی۔ ہم اس کے محتاج ہیں، ہمارے پاس وہ آلہ نہیں ہے کہ جو بغیر ترتیب کے اور بغیر حدوث کے الفاظوں کو بیان کر سکے۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر قادر نہ ہو۔ جس طریقے سے رویت کا معاملہ ہے کہ ہم جن چیزوں کی رویت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم محتاج ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہمارے لیے قابل رویت نہیں ہیں تو وہ اللہ کے لیے قابل رویت ہیں۔ اسی لیے جو صفت سماع ہے اور جو صفت بصر ہے اس کا تعلق ہر موجود سے ہے۔ جس کا وجود ہے وہ سنا جا سکتا ہے، جس کا وجود ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کو اس پر قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو موسیٰ علیہ السلام نے کلام سنا تھا، ٹھیک، تو اس پہ اگر ہم غور کر لیں، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کا دیدار فرمایا تھا، اللہ کے مخلوق ہیں، تو اسی طرح جو اللہ کی صفات ہیں وہ بھی قابل رویت ہے، ان کا بھی وجود اس اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ممکن ہے یہ، لیکن ہم اس کا قول نہیں کرتے۔ اب یہ کہ جناب یہ تو پھر جسم لا کل اجسام والی بات ہو جائے گی، تو اس پہ ہم نے ان کو جواب یہ دیا تھا کہ جو مخلوق کے جسم، جسمانیت اور اس کے لوازمات کی نفی کرتے ہیں، تو اب ہم ان سے اطلاق کی دلیل پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا نصوص میں کوئی لفظ اللہ نے یا حدیث پاک میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کیا؟ تو جو اسماء کے توقیفی ہونے کا مسئلہ تھا اور جو لوگ مشتق کے جواز کے قائل تھے، تو ہم نے کہا دونوں کے مذہب کے مطابق یہ درست نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کے لیے کلام ہونا تو یہ تو نص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ لفظ جسم نہیں ہے لیکن کلام کا لفظ ہے، اللہ کلام فرماتا ہے، تو اس لیے یہ اس کہنے کو ہم کلی طور پر باطل نہیں کہہ سکتے، لیکن اگرچہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا جو کلام نفسی ہے وہ اصوات سے اور اس سے پاک ہے، اور جو کلام لفظی ہے تو یہ بہرحال ہم اس کو حادث کہتے ہیں جو متاخرین کے قول کے مطابق ہے۔ لیکن اگر اعلیٰ حضرت کا موقف لیا جائے جو سب سے بہتر ہے، تو اس تقسیم میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، جو بھی ہے وہ صرف ایک ہی کلام ہے، اور وہی کلام قدیم ہے، اللہ کی صفت ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تو یہی جواب جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ جو وحدت الوجود کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا ایک حاشیہ ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو نبوات کی جو ابتدائی بحث ہے، اگر وقت بچا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔